إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الرأن الذي ذكره الله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گناہوں کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حاضرین جمعہ، میں اپنی بات کی شروعات صحیح بخاری کے اس اثر سے کروں گا جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مروی، جو اثر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک مومن بندہ گناہ ہونے کے بعد گناہ کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، کس زاویے سے دیکھتا ہے، اور ایک فاجر، فاسق، بدماش، بدکار انسان جس کی نسبت اسلام کی طرف ہے، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہوں کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں: ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ. یہ کہتے ہیں کہ اگر مومن بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ مومن بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے قریب نہیں جاتا، گناہوں کے لیے وسیلے تلاش نہیں کرتا، گناہوں کی طرف جانے والے راستوں سے دور رہتا ہے. ہاں کبھی اگر ہو جاتا ہے اس سے گناہ، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، کوئی بھول چوک ہو گئی اور اس سے پھر گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس گناہ کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ یخاف کأنہ فی اصل جبل. اسے ایسا لگتا ہے کہ گناہوں کا عذاب اس کے اوپر آ گیا، پہاڑ، عذاب کا پہاڑ آ گیا اس کے اوپر، یعنی اس کو اب اس گناہ کی وجہ سے اس کی بربادی ہے. اس گناہ کا اتنا برا اثر ہوگا جس سے یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت سب کچھ ہلاک ہو جائے گا. اسی کے بالمقابل فاجر کے بارے میں فرمایا: وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ. کہ فاجر آدمی گناہ کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے، گناہوں کے مواقع تلاش کرتا ہے، گناہ جب ہو بھی جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، لائٹلی لیتا اس کو، اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے بدن کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی تھی اور مکھی کو اس نے اڑا دیا. اب جہاں مکھی بیٹھی تھی وہاں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اسے ایسا ہی لگتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، جبکہ سچائی اور حقیقت اسی میں ہے
کہ گناہوں کے برے برے اثرات ہوتے ہیں، اور وہی سوچ صحیح ہے جو مومن کی سوچ ہے کہ گناہوں کے برے اثرات ہیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو سکھایا کہ دن بھر میں 100 بار استغفار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے 70 سے 100 بار۔ کس لیے کرتے تھے؟ امتیوں کو سکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہم سنتے تھے، اتنی بار سنتے تھے استغفار، تقریباً 100 بار، 70 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گناہوں سے معافی مانگتے تھے۔ کیوں گناہوں سے معافی کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ امتیوں کو اس بات کو بتلا دے کہ اس کے برے اثرات ہوں گے۔ اگر گناہوں میں واقع ہو جاؤ گے تو دنیا اور آخرت ہر جگہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، جنتی ہیں، اس کے باوجود آپ ہر نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کس نے سکھایا؟ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، انہیں خوف تھا کہیں گناہ کی وجہ سے کچھ ہونا جائے، وہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ کیوں؟ جانتے تھے صحابہ اکرام، جانتے تھے مومن حضرات، جانتے اس بات کو کہ گناہ ہو جائیں گے، اور اگر گناہ ہو گئے تو پھر جو اللہ رب العالمین سے علاقہ ٹوٹ جائے گا، اللہ رب العالمین سے کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ رب العالمین سے کانٹیکٹ ختم ہو جائے انسان کا تو اس کے بعد وہ دنیا کی ساری چیز حاصل کر لے، لیکن سمجھ لیجئے کہ اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی مقولہ ہے من فقد اللہ فماذا وجد، من فقد اللہ فماذا وجد، کہ جس نے اللہ کو نہیں پایا تو اس نے کیا پایا؟ ساری دنیا آپ پا لیں، ساری دنیا حاصل کر لیں، اللہ سے علاقہ ختم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں پائے۔ اور جس نے اللہ رب العالمین کو پا لیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ ومن وجد اللہ فما فقد، جس نے اللہ رب العالمین کو پا لیا اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں گنوائی۔ تو گناہ سے سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے دوری ہو جاتی ہے بندے اور رب کے اندر۔ سب سے بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان دوری ہو جائے تو بچا کیا اس کے بعد؟ ہمارا اللہ، ہمارا علاقہ، ہمارے کانٹیکٹ اگر اللہ رب العالمین سے ختم ہو گیا تو اس کے بعد بچا کیا ہے؟ جب اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، جب کانٹیکٹ ختم تو اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کے نفس کے ساتھ، جائیں مال کماؤ، جاؤ جو کرنا ہے کرو، لیکن آؤ گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ میں تمہاری طرف دیکھوں گا نہیں، جہنم میں ڈال کے بھول جاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کی طرف کئی جگہ اشارہ کیا ہے۔ تو یہ تو سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ گناہ اگر آدمی کرے تو کانٹیکٹ اللہ رب العالمین سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور گناہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑا گناہ، آدمی سوچتا ہے نہیں یہ سب باتیں جو ہوں گی تو بڑے گناہ کریں گے تب، ایسا نہیں ہے۔ گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ گناہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر من عصیت، کہ گناہ کی طرف نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو یہ چھوٹا گناہ ہے، اس بات کی طرف دیکھو کہ مخالفت کس کی کر رہا ہے۔ تو گناہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر اگر کہیں غلط جگہ جا رہی ہو تو یہ گناہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہے آپ کی زندگی پہ برے اثرات آ سکتے ہیں۔ آپ غیبت کر رہے ہوتے گناہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے زندگی خراب ہو سکتی ہے، گناہوں کے اس کے برے اثرات آپ کی زندگی پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کوئی بڑا گناہ جب کریں گے، کبیرہ گناہ کریں گے، بڑے فواحش قسم کے گناہ کریں گے تب جا کے اس کا اثر ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ گناہ گناہ ہے، کوئی بھی گناہ، حرام چیز کو دیکھنا، ویڈیو دیکھتے ہو، غلط قسم کی ویڈیو دیکھتے ہو، گناہ ہے، گناہ ہے۔ کسی خاتون اجنبی عورت کی طرف دیکھتے ہو، گناہ ہے۔ خواتین مرد کی طرف دیکھتے ہیں، گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے برے برے اثرات آ سکتے ہیں زندگی کے اندر، اور اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ ان میں سے میں چند کا صرف ذکر کروں گا، اور اگر اس میں سے کسی ایک چیز پر بھی انسان دھیان دے لے تو اس کے لیے عبرت ہے۔ ایک چیز کو بھی دیکھ لے کہ ہاں اس کی وجہ سے میں اس چیز سے محروم ہو جاؤں گا تو اس کے گناہ کو چھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے اثرات بتاؤں کہ گناہوں کے برے اثرات کیا ہیں، مناسب یہ ہے کہ پہلے میں بتا دوں کہ گناہ کہتے کسے، اور گناہ کی تعریف بھی کسی عالم کا اجتہاد نہیں ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ کسی سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں،
خود آپ اپنے نفس سے پوچھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، کوئی کام کرو اور اس کے بعد وہ کام کرنے کے بعد وہ چیز آپ کو چبھے، یہاں دل میں چبھے، لگے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو گیا، اور پھر آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ یہ جو میں نے غلط کام کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو معلوم پڑ جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں کہ کوئی کام آپ نے کیا، کام کرنے کے بعد اس میں چبھن ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر آپ کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جانے نہیں، یہی گناہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ سمجھ جائیں کہ گناہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت ہے آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ کیفیت ہے، تو بھی آپ سمجھ لیجئے آپ کے ساتھ بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے کہ آپ کو محسوس ہو جا رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو بہت بڑی جو ہے رحمت کی بات ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دل آپ کا زندہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جس کو احساس نہیں ہوتا نا، اس کا مطلب دل اس کا مر چکا، سڑ گیا، برباد ہو گیا، اب اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو گناہ کرنے کے بعد جس کو احساس نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مر گیا ہے۔ باڈی، اگر ڈیڈ باڈی جو ہے جس کا پوسٹ مارٹم کرنے، مرنے کے بعد چاہے جو کرے، کچھ احساس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دل مردہ ہو گیا ہے تو پھر گناہ کرنے کے بعد اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو گناہ میں بھی جو ہے ایک قسم کے چبھن ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ رحمت اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی بھی چانس ہے، لوٹ جاؤ، یہ تکلیف جو ہو رہی ہے اس کو دیکھ لو، سوچ لو، تھوڑا سا رک جاؤ، سمجھ لو، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو، موقع ہے، پلٹ جاؤ۔ لیکن انسان یہیں پہ آ کے مار کھاتا ہے، یہیں سے جہاد کرنا ہے، یہیں سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ شیطان یہیں پر آپ کے اوپر پوری طریقے سے حملہ ور ہوتا ہے، پوری قوت کے ساتھ حملہ ور ہوتا ہے۔ جب آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تو شیطان پھر آپ کے اوپر اس وقت حملہ کرتا ہے، نئے نئے قسم کے بہانے دیتا ہے، آپ کو وسوسے دیتا ہے۔ ارے چھوٹا سا تو گناہ ہوا، ابھی چھوٹا سا گناہ، کہاں مرنے جا رہے ہو؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ آدمی اس کے چکر میں آ جاتا ہے، اور پھر جو اس کے دل میں تکلیف ہو رہی تھی، یہ سوچ کے کہ چلو انشاءاللہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کہاں مرنے جا رہے ہیں، بعد میں کر لیں گے، چھوڑ دیتا اس کو، اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا، اور پھر ایسی ہی اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر شیطان آ کے اس کو پٹی پڑھاتا ہے، یہ شیطان کے پٹی میں اور اس کے شکار ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اب اس کو گناہ ہو رہا ہے تو تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب قبضہ اس پہ کس کا ہو گیا؟ شیطان کا۔ اب اس پہ قبضہ کس کا ہو گیا؟ شیطان کا ہو گیا۔ اب شیطان کا قبضہ ہو گیا، اب گناہ کرنے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے قلم کی نوک ہے، چاقو کی نوک ہے، بدن پہ آپ لگائیں گے اس کو، پہلی بار نوک کو لگائیں گے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قلم کی نوک، چاقو کی نوک، تکلیف ہوگی اس سے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ پہلی بار آپ کو تکلیف ہوئی، پھر آپ اس کے اوپر ایک کپڑے کی پٹی چڑھا دیں، پھر اس کے بعد دوسری پٹی چڑھا دیں، تیسری پٹی چڑھا دیں، اور اس کے بعد پٹی چڑھاتے رہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ اس کے ذریعے سے اپنے بدن کے اوپر لگائیں گے، اپنے بدن کے اندر داخل کریں گے، پھر تکلیف ہوگی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ایسی ہے شیطان، ایسی کرتا، پٹی چڑھاتے رہتے ہیں، جو نوکدار تکلیف جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اس دل کے اندر، شیطان اس کو پٹی چڑھاتے رہتا ہے، پٹی چڑھاتے رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پٹی جب اس طریقے سے اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے کہ اب جب وہ دل پہ لگاتا ہے اس کو، تو گناہ کا کوئی اثر نہیں رہتا۔ تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہ کی تعریف ہے کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی جانے نہ، اس لیے کہ جو اچھا کام ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو دوسرے لوگ جان جائیں، اچھے کام کے بارے میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دوسرا جان جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ جان جائے، ہر برے کام کو لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔ تو یہ گناہ کی تعریف ہے۔ اس کے جو برے اثرات ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ پہلی چیز کہ آدمی جنت سے محروم ہو سکتا ہے، شرعی علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، نماز روزے کی طرف وہ آ نہیں سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے محرومیت ہو جائے گی اس کو، اور یہ اس کا دل جو ہے ایک دن سڑ جائے گا، گناہوں کی وجہ سے سڑ جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرتے کرتے وہ ایک دن اسلام سے باہر نکل جائے،
اور اسی کو مرتد کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخر میں مرتے وقت جو گناہ کو لائٹلی لیتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ یہ سب گناہوں کے برے اثرات ہیں۔ جنت سے محرومی کی اگر بات کریں تو سارے لوگ جانتے ہیں، ہم سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا ہے؟ کس وجہ سے نکالا گیا؟ ایک معمولی سی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ گناہ کبیرہ نہیں، کوئی بڑا گناہ نہیں، اور وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا، فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ شیطان نے بہکایا، ورگلایا، قسمیں کھائیں۔ دیکھیں مکار لوگ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اور اسی چیز میں حضرت آدم علیہ السلام پھنس گئے کہ اللہ رب العالمین کے اس نے قسم کھا لیا ہے تو اس کا مطلب جھوٹ نہیں ہے، قسم کھا لیا اس لیے جھوٹ نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ جنت سے نہ جائیں، جنت ان کے دل میں تھی، اور اسی طرف اس نے اشارہ کیا فرشتے نے کہ آپ اگر کھا لیں گے نا تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، اس درخت کے اگر قریب جائیں گے، کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے یا فرشتے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا کہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انی لکم لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دھوکہ دینے والے یہی کرتے ہیں، دھوکہ دینے والے ہمیشہ یہی کرتے ہیں، بھائی تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے، اور پھر آدمی جو ہے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، اس بات کو تصور کریں یہاں پر کہ شیطان اگر ہمارے والد کو، بابا آدم کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان کو بہکا سکتا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا کرے؟ کیا کر سکتا ہے وہ آپ کو؟ دھوکہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس بہکاوے میں آگے حضرت آدم علیہ السلام جان بوجھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ نے آگے کہا شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے، ان شیطان لکم عدو مبین، کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بچ کے رہنا، اس کے چکر میں آنا نہیں۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ اور واضح کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو عہد و پیمان ہوا تھا، شیطان نے اس طریقے سے باتیں کی کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہ چیز بھول گئے نا، جو غلطی ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جان بوجھ کر نہیں، ڈھٹائی کے ساتھ نہیں، تھوڑا سا شیطان نے شکار کیا اور اس کے بہکاوے میں آگے، وہ بھی یہ سمجھ کے کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ ہاں، جو جان بوجھ کے غلطی پہ غلطی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ جھوٹی تسلیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا واضح طور پہ، کھول کے واضح طور پر بتا دیا، کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، کہ میرے امت میں ہر انسان کو معاف کر دیا جائے گا، ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا، سوائے اس کے جس کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں ہوگا گناہ کرنے کے بعد، الا المجاہرین، یعنی اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پرواہ نہیں، ہو گیا گناہ کوئی مسئلہ نہیں، اس گناہ سے اس گناہ، اس گناہ سے اس گناہ، اس گناہ سے اس گناہ۔ ایسا آدمی ڈھیٹ ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی کوئی تعظیم نہیں ہے، ایسا شخص اس کے دل میں کوئی تعظیم نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی تعظیم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے اس کو؟ جب تعظیم بچی ہی نہیں تو کہاں سے معافی ملے گی؟ اس لیے یہ سمجھنا اور اس شبہ میں پڑے رہنا، اس خوش فہمی میں رہنا کہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، صحابہ اکرام نے یہ چیز نہیں سمجھی تھی کہ گناہوں پہ گناہ کرتے رہو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، ایسا انہوں نے نہیں سمجھا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ سمجھتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے اس کو آپ سے زیادہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت گناہ کرنے کے باوجود جو ہے ان کا ساتھ دے دے گا، ایسا نہیں سمجھا۔ وہ لوگ تو عمل کرتے تھے، عمل کرنے کے باوجود، پورا عمل کرنے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود، اس کے بعد پھر ڈرتے تھے وہ کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں جنتی ہوں جہنمی میں۔ تو حسن ظن کی اگر بات کی جائے گی تو اس وقت بات کی جائے گی جب نیک عمل کریں گے آپ، تب
کہ یہ قبول ہوگا کہ نہیں. اور اگر حسن عمل نہ کرے, گناہ پہ گناہ کرتے رہیں, دور رہیں, تو پھر جو ہے یہ دھوکہ ہوگا, ہے نا. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین جنت سے انسان کو محروم کر دے گا. اور جب آدمی جنت میں نہیں جا پایا, پوری زندگی 60 سال اس کو ملی, 40 سال ملی, جنت کے لیے کوئی راستہ نہیں بنا پایا, 8 دروازے تھے جنت کے لیے, کوئی راستہ اس میں سے تلاش نہیں کر پایا, تو کیا اس نے دنیا میں, تو آدمی گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ جنت سے محروم ہو جائے گا. دوسری چیز کہ اگر اس نے گناہ کیا تو پھر شرعی علم حاصل نہیں کر سکتا, اس کو علم آئے گا نہیں, دینی باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, دین کے تعلق سے جو سمجھ ہے, قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پائے گا, حدیث نہیں پڑھ پائے گا, اور دین کا جو فہم ہے اس کو حاصل نہیں ہوگا. یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے قریب ہوا جا سکتا ہے, وہ چیز اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اسی کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ نے, امام شافعی کے استاد نے اسی طرف اشارہ کیا تھا, امام مالک رحمہ اللہ نے بھی, اور وکیع بن جراح نے, کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھا کہ ایک ذہین اور متقی قسم کے انسان ہیں اور باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ جاتے ہیں, تو انہوں نے نصیحت کی کہ دیکھنا گناہوں سے بچنا, اگر گناہ کرو گے تو یہ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے, جو علم, جو نور تمہارے دل میں جا رہا ہے, وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ شعر کہا تھا امام شافعی نے, شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی للعاصی. کہ امام شافعی نے کہا کہ مجھے پریشانی ہوئی سبق کے یاد کرنے میں, قرآن حدیث کو سمجھنے میں, تو میں نے نصیحت چاہی اپنے استاد سے, جا کے ان سے کہا کہ ایسا مسئلہ آ گیا ہے, مجھے کچھ نصیحت کر دے. تو انہوں نے کہا دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو گیا ہو, گناہوں سے دور رہیں. آگے کیا کہا, وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِلْعَاصِ. یہ جو علم ہے, شریعت کا علم, یہ اللہ رب العالمین کا نور ہے, نور اللہ, اور اللہ رب العالمین اپنا نور گندے لوگوں کو نہیں دیتا. کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ آپ کا دل سڑا ہے, گندگی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنا نور ڈال دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے عقل مند آدمی اس کو سوچ سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ اگر عقل مند آدمی ہیں اور آپ کے پاس ہیرے اور جواہرات ہیں, سونے اور چاندی ہیں, تو کیا آپ اس کو گوبر میں رکھنا پسند کریں گے؟ کچڑے میں رکھنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین اپنے نور کو آپ کے اس سڑے دل میں کیسے رکھنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ اچھا شریعت کے علم سے شرعی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, قرآن وہ نہیں پڑھ پائے گا. اور یہی وجہ آپ اپنے بارے میں اندازہ لگائیں آج اس مسجد میں بیٹھ کے کہ 40 سال کی عمر میں اگر آپ کو سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ نے کیا اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ 40 سال 60 سال سورہ فاتحہ آپ کو نہیں آئی, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ دوسرے لوگ پورا قرآن پڑھتے ہیں, اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو سورہ فاتحہ کیوں نہیں آتی؟ لوٹیں ذرا سا, دیکھیں, پتہ لگائیں کہ وجہ کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ڈبا دیا ہے, اور گناہوں کو ڈبا دیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو محروم کر دیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے اختیار سے میرے پاس کنٹرول ہے, قدرت ہے, طاقت ہے, میں اپنے اختیار سے علم نہیں حاصل کر رہا ہوں, میں اپنے اختیار سے قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اپنے اختیار سے نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہوں. یہ نہیں ہے, اللہ نے محروم کیا آپ کو, اور آپ کی وجہ سے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ اگر کچھ ہوا ہے آپ کے دل کے ساتھ, آپ کو یہ علم حاصل نہیں ہو رہا ہے, دینی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, تو یہ آپ نے کچھ کیا ہے, ایسا کام آپ نے غلط کام کیا, اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے محروم کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ گناہ کریں گے تو یہ دل آپ کا سڑ جائے, فاسد ہو جائے, برباد ہو جائے, اس کے اندر حق کو پہچانے کی صلاحیت باقی نہیں رہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم میں جتنی باڈی ہیں, باڈی کے جتنے بھی پارٹ ہیں, ہر پارٹ کا کوئی نہ کوئی کام ہے. ہاتھ کا کام ہے پکڑنا, آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, پیر کا کام, ہر پارٹ کا کوئی نہ کوئی کام ہے. اسی طریقے سے دل کا بھی ایک کام ہے, اور دل کا کام یہ ہے کہ حق کو پہچان لینا, یہ دل کا کام ہے. اور اگر آدمی جب گناہ کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ
نکتۃ سودا، یعنی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ دھبے کی شکل میں اس کے دل کے اوپر بیٹھتے رہتے ہیں، ہے نا. ابھی بارش کا موسم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے گاڑیاں جب چلتی ہے بارش ہوتی ہے، اگر کانچ کے اوپر جو بوند پڑ رہا ہے، بوند دھیرے دھیرے پڑ رہا ہے، اگر وائپر سے اس کو ہٹائیں نہیں تو کیا ہوگا؟ سامنے کوئی چیز نظر آئے گی صحیح سے، اور جب نہیں آئے گی تو کیا ہوگا آخر میں؟ یا تو ایکسیڈنٹ ہوگا یا تو کھائی میں جائے گا انسان، یعنی برباد ہوگا اور اس کی جو ہے ہلاکت لکھی ہوگی. ایسے ہی دل کا کام ہے حق کو تلاش کرنا، حق کو پہچان لینا، جہاں حق ہو فوراً پہچان لے گا. لیکن یہ جب گناہ کرتے ہیں تو یہ نقطہ پڑھتے 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 کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حق سمجھ میں نہیں آتا. اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا میں بیان کرتے پھرتا. مولانا لوگ جو ہے ٹینشن دیتے، ایسا بولتے ویسا بولتے. مولانا لوگ ٹینشن نہیں دیتے. آپ نے اپنے کرتوت ایسے بنا لیا کہ اللہ نے محروم کر دیا کہ حق کو نہیں پہچان رہے ہیں. آپ نے سڑا لیا ہے دل کو، آپ نے اپنے دل کو سڑا لیا ہے، برباد کر لیا ہے. مولانا لوگ کیا کریں؟ تو مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ دوسروں کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے گناہ کیا ہے نا. تو اس طریقے سے دل سڑ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب گناہ کرتا ہے ران جاتا ہے. بلکہ اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ پلٹ جاتا ہے. پلٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی گلاس، کوئی کپ ہے، گلاس اگر آپ اس طریقے سے رکھیں سیدھا، اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالیں وہ چلی جائے گی. اس کے اندر کپ کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے چلی جائے گی. دل ایسی ہی جب صاف ستھرا ہے تو ایسی ہے، شریعت کی باتیں اس کے اندر ایسی جا رہی ہیں. لیکن جب آدمی گناہ کرتے رہتا ران جاتا ہے تو وہ پلٹ جاتا ہے. گلاس کے مانند جس طریقے سے اگر گلاس کو پلٹ دیں، کپ کو پلٹ دیں، اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں جائے گی نہیں جائے گی. دل ایسی اگر اس کے اندر پلٹ گیا دل، اب کوئی بھی بھلائی کی بات اس کے اندر نہیں جائے گی، بلکہ بھلائی اب اس کو برائی لگے گی، بھلائی اس کو برائی لگے گی، برائی اس کو اچھائی لگے گی. اگر ایسا ہو گیا تو انسان سمجھ لے کہ اس کا دل سڑ گیا. باتیں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن فی الحال جو ہے یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.